नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, जिसे लॉकडाउन कहें या पार्शल लॉकडाउन कहें, उसमें गुज़श्ता दिन 14 दिन का इजाफा तो कर दिया 14 अप्रैल तक, लेकिन तमाम जो असरात हैं और जो ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन है उससे इस्लामाबाद में यही पता चलता है कि वफाकी हुकूमत को साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा परेशानी है कि इन लॉकडाउन्स, रिस्ट्रिक्शंस और पार्शल लॉकडाउन्स और ये जो खौफ की फ़ज़ा है उसका मुल्क में अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी पैदा हो रहे हैं गरीब लोगों के लिए, मईशत के लिए, बिजनेसेस के लिए, तमाम आवाम के लिए, और एक बैलेंस्ड वे फॉरवर्ड की ज़रूरत है। ताहम अपोजिशन की तरफ से, सिंध की हुकूमत की तरफ से, मीडिया के बहुत से जो ओपिनियन मेकर्स हैं उनकी तरफ से मसलसल मुकम्मल लॉकडाउन्स की जब बात की जाती है तो लगता यही है कि वफाकी हुकूमत के ऊपर इतना एक पॉलिटिकल या सियासी प्रेशर आता है। यूँ कहिए कि पाकिस्तान में कोरोना का जो पेंडेमिक है, एपिडेमिक है, वो सियासत का बहुत बुरी तरह से शिकार हो गया है। एक ऐसी सियासत जिसमें ना सिर्फ अपोजिशन की जमातें बल्कि मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस पर मुलव्वस है। पहले लाल मस्जिद वाले वाक़े की तरह मीडिया ने खौफ व हरास पैदा किया, कंप्लीट शटडाउन और लॉकडाउन का मुतालबा किया। अब वही मीडिया अपने कैमरे लेके दिखाता है कि लोगों को मुश्किलात हैं, गरीब लोगों को खाना नहीं मिल रहा, उनको इमदाद नहीं मिल रही, उन तक रसद नहीं पहुंच रही, उनके पास आटा नहीं है, उनके पास दूध नहीं है, उनके पास शक्कर नहीं है। अब इस मौजूदा सूरत हाल में वे फॉरवर्ड हो क्या सकती है? मीडिया का क्या रोल होगा? हुकूमत को क्या करना होगा? अपोजिशन को क्या करना चाहिए? कितनी देर तक इस किस्म का लॉकडाउन जो है वो चल सकता है? साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि बहुत सी जो साइंटिफिक एविडेंस है दुनिया से आ रही है वो ये आ रही है कि मुकम्मल लॉकडाउन्स की शायद ज़रूरत नहीं थी। फोकस्ड किस्म के लॉजिकल रैशनल, जिसको कहते हैं नीड बेसिस के ऊपर लॉकडाउन्स या शटडाउन की ज़रूरत थी, जैसा कि बाराखू में इस्लामाबाद के करीब किया गया, जैसे मर्दान के करीब बाज़ जो विलेजेस हैं, गांव, वहाँ पे किया गया। जहाँ जहाँ ख़तरा था, जहाँ जहाँ एविडेंस थी, उसको बंद करने की ज़रूरत थी। लेकिन पूरे मुल्क को शट डाउन करने की जो बात थी वो ग़ालिबन वे फॉरवर्ड नहीं था। ये मेरा नुक्ता आगाज़ है इस डिस्कशन का। दो मीडिया की शख्सियात बहुत जानी पहचानी मेरे साथ हैं स्टूडियोज़ में। इरशाद भट्टी साहब दलेर आदमी हैं, मैंने उनसे पूछा भी है कि भाई आप ना भी आएँ, उनकी मर्ज़ी है, लेकिन वो स्टूडियो में तशरीफ़ लाएँ, डर नहीं रहे। मेरे साथ हैं स्टूडियोज़ में पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल कॉलमिस्ट हैं, वेरी वार्म वेलकम टू हिम। और लाहौर से मुझे सईद काजी साहब जो हैं DSNG के ज़रिए वाया सेटेलाइट मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू बोथ माई गेस्ट। इरशाद भट्टी साहब, मीडिया ने, आपने ये ट्रेंड तो ज़रूर देखा होगा कि पहले सारा मीडिया इकट्ठा हो गया है कहने के लिए कि लॉकडाउन, शटडाउन बंद कर दें, ख़तरा है, लोग मर जाएंगे, तूफ़ान आ जाएगा, क्राइसिस। अब वही मीडिया के चैनल्स जो हैं वो ये दिखाते हैं कि किस तरह से लोगों को आटा नहीं मिल रहा, शक्कर नहीं मिल रही, चावल नहीं मिल रहा, दूध नहीं मिल रहा, ये मसला है, उन तक रसद नहीं पहुंच रहा, हुकूमत क्या कर रही है वगैरह, और कैओस का मसला है। तो क्या यानी वे फॉरवर्ड क्या है, रोल क्या है मीडिया का? देखें डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये कि हमारा मिजाज, हमारे यहाँ से बात शुरू करते हैं। हमारा मिजाज है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मेरा मज़हब मेरी मर्ज़ी, मेरा कोरोना मेरी मर्ज़ी, ये मिजाज है। दूसरा, कोई वबा, कोई हादसा, कोई सानिया, कोई आफत आ जाए, हुकूमतें सुस्त निकलती हैं, नाहिल निकलती हैं, कन्फ्यूज़ निकलती हैं, रिएक्टिव निकलती हैं, और आवाम क्या निकलती है? ज़ख़ीरा अंदोज़, झूठ फरोश, मिलावट खोर, मुर्दे और कफन बेचने वाली। ये एक मास्क भूल गया। हाँ, यानी कफन वही हो गया, ये कफन ही है ना, कफन है। मुझे केमिस्ट शॉप ने बताया कि पहले मास्क 2 रुपए का हम खरीदते थे, 5 रुपए का बेचते थे, अब हम 55 रुपए का, 50 रुपए का। मैंने पहले दिन कहा था, मैंने कहा कि अगर ऊपर अजाने देने से काम नहीं चल रहा तो नीचे तय खानों से सैनिटाइज़र और मास्क निकाल के बेच के देख ले, शायद अल्लाह रहम कर दे। दूसरी बात, सूरत हाल को थोड़ा सा रिवाइंड करके देखें। कोरोना वबा मुल्क फैल रहा था, हम यहाँ बैठ कर बातें बना रहे थे, कन्फ्यूज़ थे, सुस्त थे। ईरानी ज़ायरीन और तबलीगी जमात वालों ने, मेरे शेर दिल लोगों ने जितना, और उसके बाद और जुमा की नमाज, बाजमात नमाज 4000 मस्जिदों में पिछला ज़बरदस्ती 4000 से ज़्यादा होंगी वैसे। 4 नहीं, ये जो मस्जिदें नहीं, 4000 मस्जिदों को खुलवा कर जुमे पढ़े गए। अच्छा। ये पूरे मुल्क में एक नॉर्मल सा सर्वे। अच्छा, हम बर वक्त फैसले ना कर सके, कमज़ोर रिट ऑफ गवर्नमेंट, और वो जो हमारा एक मज़हब का होता है, हम डरे हुए, खौफज़दा, और ऊपर से अल्हम्दुलिल्लाह जो हम मीडिया ने पैनिक और डर और खौफ और तकसीम दर तकसीम किया, वो अकेला बात है। बिलावल भुट्टो ने कहा इमरान खान मेरा लीडर है, शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान लीड करे। इमरान खान साहब उस मौके पर एक पाकिस्तान, एक हकमत अमली, एक रास्ता ना अपना सके और उनको लेके ना चल सके। लॉकडाउन, कर्फ्यू,
कितनी पाबंदी, कितनी सख्ती, हम कंफ्यूज रहे। फ़ौज के बाद फ़ौज मौजूद, बल्दियाती इदारे अगर फ़ाल हो जाते हैं, 84,000 लोग मौजूद, लेकिन टाइगर फोर्स, चलो ये अल्लाह करे। इमरान खान लॉकडाउन क्यों नहीं करना चाहते? मैं क्यों नहीं लॉकडाउन के, कर्फ्यू मुकम्मल लॉकडाउन ना करते करते लॉकडाउन नहीं, वो दूसरी है। देखे ना, सिंध ने खुद लॉकडाउन कर लिया, नहीं करना चाहिए था। जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तकरीर कर रहे हैं, उसके आधे घंटे बाद आप इस मुल्क का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, आपको फ़ोन करना चाहिए था, शाम को कर लेने थे, अगले का पॉइंट स्कोरिंग। आप उसके बाद चलो पंजाब ने भी कर लिया, वज़ीर आज़म बेचारा कुछ और कह रहा था, पंजाब लॉकडाउन पे चला गया। केपी ने कर लिया, और तैमूर झगड़ा साहब रोजाना आके लॉकडाउन की तारीफें करते हैं, और यास्मीन राशिद साहब रोजाना आके फवायद गिन के बताती हैं, और जीबी ने कर लिया, और कश्मीर ने कर लिया, और बाकी बलूचिस्तान ने कर लिया, मान लिया, वज़ीर आज़म अकेला रह गया। और 24 किलोमीटर इस्लामाबाद में भी लॉकडाउन है अल्हम्दुलिल्लाह को तकरीबन। अच्छा इमरान खान लॉकडाउन, एक बहुत मीटिंग हो रही थी सारी आई5, उसमें इमरान खान को 4 बंदों ने, इंपॉर्टेंट आदमियों ने कहा कि आप मुकम्मल लॉकडाउन के अलावा कोई नहीं है। तो इमरान खान ने कहा कि एक बात सुने, बीमारी से मर गया, पूरी दुनिया में मर रहे हैं, मुझे यकीन है नहीं मरेंगे, इतने कम मरेंगे, लेकिन अगर कोई भूख से मर गया तो मेरा अल्लाह मुझे कहता है कि भूख से जब कोई मरेगा तो मैं तुझसे पूछूंगा, तो मैं क्या जवाब दूंगा। दूसरा उन्होंने कहा, हज़रत उमर वाला सुनाया कि हज़रत उमर ने ये नहीं कहा था बीमारी से कोई कुत्ता मरे तो मैं उसका जिम्मेदार, उन्होंने कहा दरिया या फरात के किनारे कोई कुत्ता भूख और प्यास से मरे तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। तो मुझे लगता है कि ये हो जाएगा, ये भूख हो जाएगी। यूरोप, अमेरिका, बरतानिया में लॉकडाउन हुआ है, या लॉकडाउन क्यों, लेकिन वो अफोर्ड कैसे कर सकते? 80% इकानमी वाइट है, पता है कौन बेरोजगार है, कौन रोजगार वाला है, कौन कहाँ रह रहा है, सोशल नेटवर्क मजबूत है, फ्लाई सिस्टम मजबूत है, वसाइल बेइंतहा है। हमारी 70 से 80% इकानमी ब्लैक है, पता नहीं कौन बेरोजगार है, वसाइल नहीं है, गरीब है, और ऊपर यानी हाल ये है कि सईद गनी साहब कह रहे हैं, जो लॉकडाउन के सबसे बड़े हामी थे, कि हम खुराक कैसे पहुँचाएं, हमारे पास तो डेटा ही नहीं है। अच्छा सईद काजी साहब, मुझे मसलसल ये इतलात मिल रही है सिंध से, कराची से, कि कराची में और सिंध के दीगर इलाकों में सप्लाईज तो हैं गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट के पास अवेलेबिलिटी तो है फंड्स की, सप्लाईज की, लेकिन गवर्नमेंट के पास कोई, सिंध हुकूमत के पास जैसे सबसे ज़्यादा स्टैंड लिया था लॉकडाउन पे, कोई मैकेनिज्म नहीं है कि लोगों तक, गरीब लोगों तक उसकी डिलीवरी कर सके। गरीब क्या, जो वो तमाम लोग जो घरों में बंद हो गए हैं, जब आपने स्टोर बंद कर दिए, यूटिलिटी स्टोर बंद कर दी, आमदोरफ्त बंद कर दी, तो उन तक सप्लाईज जो हैं अशाए खुर्द नोश की नहीं पहुंच रही हैं। क्या ये ज़रूरी नहीं होगा सईद काजी साहब कि यूटिलिटी स्टोर्स को, करियाना स्टोर को, जहां आटा मिलता है, चावल मिलते हैं, दूध मिलता है, पानी मिलता है, शक्कर मिलती है, चाय मिलती है, जहां जूस मिलता है, जहां मेडिसिन मिलती हैं, इन तमाम स्टोर्स को 24 घंटे के लिए खोल दिया जाए ताकि ये खौफ और पैनिक की सूरत हाल ख़त्म हो सके और लोग वहां तक जा सकें आहिस्ता आहिस्ता, और क्राउड्स की शक्ल में ना जाए। क्या समझते हैं आप? देखिए डॉक्टर साहब, पहले तो मैं थोड़ा अर्ज कर दूं, मैं आपकी बात की तरफ आता हूं मुख्तसरन ये बात करके कि हमारे हुक्मरानों की और हमारे मिडिल क्लास की, मुझे लगता है कि दानिश का बड़ा खौफनाक डिस्कनेक्ट है इस मुल्क के आम आदमी की माशी रियलिटी, इकोनॉमिक रियलिटी से। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि 2018 का सेंसस निकालें और ये पता करें कि एक कमरे में कितने 5 लोग रहते हैं, वो सोशल डिस्टेंसेस क्या करेंगे, इनको अंदाजा ही नहीं है। हम बड़े ऊपर बैठ के नीचे देख रहे हैं। आज मैं आपको गार्डियन की सुर्खी बताता हूं। गार्डियन की सुर्खी थी कि 10, जिसका मैं तर्जमा कर रहा हूं, 10 लाख लोगों को कोरोना हो गया, और इस दौरान दूसरा ऐसा था, अमेरिका में मेडिकल सप्लाईज जो है वो डिविंडल कर गई, और क्या हुआ, उसके सफीर जो है वो घूमते फिरते हैं कि कहां से वेंटिलेटर उठाएं और क्या करें। ये पूरा एक हुआ क्या है, हुआ ये है कि ये कोरोना हमें नंगा कर गया है। ये एक बड़ी तकलीफ दे यूनिवर्सिटी बन गई है हमारे लिए। आपका मॉडल इतना, इमरान खान क्या करता, एक तरफ उन्हें भूख से मार सकता था और दूसरी तरफ उन्हें कोरोना से मार सकता था, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी आपकी है ही कोई नहीं। पब्लिक पॉलिसी का मतलब है, आप खैरात की बात करते हैं, टाटा अपने 60% प्रॉफिट जो है वो खैरात करता है, और इस खैरात के बावजूद दुनिया की गलीज तरीन गुर्बत और आबादियां भारत में रहती हैं। ये हमारी, हम खैरात मांगने वाले हैं, हम भिखारियों की कौम है, ये हमारा राइट था। आपका मॉडल हुआ एक्सपोज। मैं आपकी मिसाल देता हूं, मैं एक मिसाल देता हूं। इस वक्त मैं क्यूबा में 40 केस थे, एक मरा है, वहां पे 150 बंदे के लिए एक डॉक्टर है। अमेरिका बहादुर में 338 लोगों के 39 लोगों के लिए एक डॉक्टर है। आपका सारा जो हेल्थ का सिस्टम था फॉर प्रॉफिट, ये डिजाइन ही नहीं है इस किस्म की वबा के लिए। आप इस ग्लोब के लोगों को, इस मुल्क के लोगों को एक बोट में सवार ही नहीं समझते। जो सेग्रीगेशन आपने समाज में कर रखी है,
مجھے بتائیں علاج، یہ جو علاج باہر جا کے کراتے تھے ان کو تکلیف کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ ان کے گھروں میں کرونا گھس گیا ہے. یہ بورس جانسن کے پرائم منسٹر ہاؤس میں گھس گیا ہے. یہ جو ہے وہ پرنس چارلز کی گھس گیا ہے. تو ان کی نیند سے جاگے ہیں. یہ بڑے ہی ان کا میں بتا دوں آپ کو، یہ تو ہو گیا زمانہ بعد از کرونا اور ہوگا. یہ یو ہیو نو چوائس، آپشن چوائس سے کہتے ہیں انگریزی میں. آپ مجھ سے بہتر دانشور ہیں. جی 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 ڈاکٹر صاحب، ہابسنز چوائس. دیکھیں صحیح کہا صاحب، یہ جو حادثہ تھا وہ حادثہ جس نے معاشرتی تضاد کو ایکسپوز کیا اور انیفیشنسی، کیپیسٹی، گورننس ایشوز کو ایکسپوز کیا، وہ تو ہو گیا. لیکن اب جو وے فارورڈ ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ ابھی بھی وہ لوگ ہیں جو مکمل شٹ ڈاؤن پہ اصرار کر رہے ہیں. 14 دن کے لیے تقریباً پارشل شٹ ڈاؤنز بڑھ گئے. آخر آہستہ آہستہ تو باہر نکلنا ہوگا نا، فوکس شٹ ڈاؤن سے پارشل شٹ ڈاؤنز کر کے، اسپیسیفک خاص جگہوں کو بند کر کے. تو وے فارورڈ کیا ہے؟ اس میں ایک وے فارورڈ تو یہ ہے کہ خوف ختم ہوگا. اگر کریانہ اسٹور کو 24 گھنٹے کے لیے کیمسٹ شاپ کو کھول دیں گے. وے فارورڈ کی سن لیجئے. میں نے ایک بڑے ٹاپ کے سائنسدان سے آج بات کی جو انٹرنیشنلی بھی لنکڈ تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ لگ رہا ہے کہ یہ دھوپ اور یہ جو ہماری امیونٹی ہے غلاظت میں رہنے کی وجہ سے، یہ شاید ہمیں بائی ڈیفالٹ بچا جائے. سویٹ آر دی یوزز آف ایڈورسٹی. اور میں ایک اور بتاؤں، ابھی مجھے کسی نے سوال پوچھا کرونا سے ہمیں کون بچائے گا؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتا دوں، ہمیں وہی کرونا سے بچائے گا جو کینسر سے بچاتا ہے. یہاں تو 4 لاکھ 10 جہاں گندے پانی سے بچے مرتے ہیں، اور کرونا کی کیا کتنے 40% بچوں کی ڈیتھ. میں نے یہ عرض کیا ہے کہ ہاں جو کر سکتے ہیں کریں. اور میں ایک اور بات کہوں، ہم ہمسائے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس جو اوقات ہے، ہمارے پاس جو آتا ہے، جو ہم یہ حل نہیں ہے. خیرات حل نہیں ہے، یہ توہین ہے ہماری 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں. یہ رائٹس ہمارے لکھے ہوئے ہیں 1 سے لے کے 40 تک جو شکے ہیں. ہمیں خود کچھ کرنا پڑے گا. سرکاریں مجھے بریک لینی ہے قاضی صاحب، مجھے بریک لینے دیجئے. صحیح قاضی صاحب مجھے بریک لینے دیں، پھر اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ایک سلوشن کی طرف جا سکیں. جو اس وقت کی صورتحال ہے، جو چیلنج ہے، اس کا اب حل ہمارے سامنے کیا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے لاک ڈاؤن ساری عمر تو نہیں رہ سکیں گے. بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. میں جس چیز کی طرف آنا چاہ رہا ہوں ارشاد بھٹی صاحب، کہ بنیادی طور پر ہمیں فوکسڈ، سائنٹیفک، لاجیکل، منطقی، ریشنل، نیڈ بیسڈ اسٹیپس اٹھانے کی ضرورت تھی. پبلک ٹرانسپورٹ بند کرنی تھی، مساجد کو فوری طور پہ بند کرنا تھا، شرائنز، داتا دربار کو بند کرنا تھا، تبلیغی جماعتوں کو گھر بٹھانا تھا. جو سعودی عرب نے ہمیں کر کے دکھایا، ہم وہ نہیں کر سکے. میں دیر بڑی لگائی. 101% میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. میں آپ کے ساتھ اس بات سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ فارمیسیز کھلی رہیں. میں اس بات سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ 1 کلومیٹر کے فاصلے پر کریانہ سٹور، گروسریز کھلے رہیں. میں اس بات پہ ایگری کرتا ہوں کہ ابھی پبلک ٹرانسپورٹ بند ہونی چاہیے. اس بات پہ بھی ایگری کرتا ہوں کہ مسجدیں بند کر دیں ابھی کچھ عرصے کے لیے. اس بات پہ بھی ایگری کرتا ہوں کہ وہ تمام کرفیو نہیں، کرفیو ان علاقوں میں جن علاقوں میں فوکس اور لاک ڈاؤن وہ نہیں کہ جس میں زندگی ختم. لاک ڈاؤن اتنا کہ لوگوں کو یہ اویئرنیس ہو کہ احتیاط احتیاط احتیاط. میں تو لوگ کہتا ہوں اتنی احتیاط کر لو جتنے تمہارے ایم این ایم پی ایس کر رہے ہیں. کوئی نظر آ رہا ہے آج کل؟ تو کوئی اتنی احتیاط کر لو. اچھا دوسری بات سعید قائد صاحب نے کہا ہم وزیر اعظم صاحب کی 3-4 تقریب بدقسمت دیکھیں. عمران خان میرا وزیر اعظم، پاکستان ورلڈ کپ، نمل، ویسٹ کو جاننے والا، وہ تقریریں کرتا ہے. یہ ہمارا ملک ہے، 40 سال کھا گئی ہے جیرے بلیڈ ہمیں. وہ اس کی تقریر، 4 تقریروں کا متن کیا ہے؟ خیرات دینے والے اور خیرات لینے والے مجھ سے رابطہ کریں. یہ ہے صرف، یہ ہماری اوقات ہے. حکومت جو ہیں ہمارے پاس، میں اسی پہ ایمان، اتحاد، تنظیم نہیں، بے ایمانی، جھوٹ، منافقت، ون ونڈو، منگتے، بھکاری. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ اورنج مثال کے طور پہ ہیلتھ اور ایجوکیشن، ہماری اورنج ٹرین کا پتہ ہے میں چھوٹا سا 162 ارب کی تھی اورنج ٹرین. اس پر قرضے پر سالانہ سود 10 ارب تھا، ٹکٹ کا سارا سالانہ تھا 14 ارب، اور یہ 182 ارب بنا باقی چیزیں نکال کے. پورے پنجاب کے تعلیم کا بجٹ 60 ارب، پورے پنجاب کا صحت کا بجٹ 54 ارب، پورے پنجاب کا صاف پانی کا بجٹ 12 ارب. یعنی 124 ارب صحت، تعلیم، پانی، 182 ارب ایک اورنج ٹرین. اب آگے دیکھیں، کتا ویکسین آپ کو ملتی نہیں. یہ تو بہت بڑی عالمی وبا ہے. ٹرمپ 50 ارب ڈالر جیب میں رکھ کے پھیلا. کتا ویکسین ملتی نہیں، ایمبولینس مرنے کے بعد ملتی نہیں، سڑکوں پہ بچے پیدا ہو رہے ہیں، ٹیکہ دوائی ملتی نہیں. اور جو آخری بات آپ نے ایک مسجدوں والی کی، میں نے مسجد میں قرآن پڑھا ہے. میں مسلمان ہوں، شیعہ میرے لیے قابل احترام، سنی میرے لیے قابل احترام. میں تبلیغی جماعتوں میں جاتا ہوں، میں مولانا طالب جوہری کی بھی سنتا ہوں. حضور اللہ، رسول، قرآن، میری جان بھی حاضر. لیکن خدا کا خوف کریں. مکہ مدینہ خالی کروا لیا گیا،
वेटिकन सिटी बंद हो गया, मंदिर गुरुद्वारे चर्च बंद कर तुर्की, दिए, ब्लू मॉस्क। 15 मुल्कों में जुमे की नमाज नहीं हुई। और उधर वो तुर्की में उन्होंने, किसी ने कोई जामियातुल अज़हर का फतवे का इंतजार किया? इस्लाम कहता है कि जब हालात ऐसे हों तो हक में वक्त की अतात करनी चाहिए। उधर वो लगे हुए हैं, उधर इधर परवेज़ रईस साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सही काजी साहब, यही मुझे याद है जब लास्ट टाइम आप मेरे साथ थे तो मैं गालिबन मीडिया में पहला बन रहा था जिसने कहना शुरू कर दिया था कि हमें श्राइन्स को, मज़ारों को, तबलीगियों को, मसाजिद को कुछ देर के लिए टेम्परेरी बंद करना पड़ेगा। और वो भी हिम्मत तब हुई थी कहने की जब सऊदी अरब ने, तुर्की ने और बहुत से ममालिक ने, यूएई ने ऐसे इकदाम उठा लिए। लेकिन मुझे याद है जब मैंने आपसे सवाल पूछा था तो आपने जवाब देने से गुरेज किया था। तो हमारे अंदर का जो खौफ है उसने हमें करेक्ट डिसीजन मेकिंग करने से रोका जिसकी हमें सजा मिल रही। देखिए डॉक्टर साहब, हम होस्टेज हैं इन छोटे छोटे, ये कोई इनकी कोई मैस फॉलोइंग नहीं है जिन्होंने हमें होस्टेज किया हुआ है। जिस तरीके से ये जो है वो जो कवानीन ज़ियाउल हक के दौर में रखे गए थे आप में, उसमें किस तरह से वो एक्सप्लॉइट होते हैं। मगर मैं जो बात कर रहा हूं डॉक्टर साहब, हमारे जख्मों के ब्लैक होल्स बहुत बड़े हैं, ये खैरात से नहीं भरेंगे। एक प्रैक्टिकल जवाब ये है कि वहां हमें मोहल्ला लोगों को अपनी सतह पे मुनज़्ज़म हो के मोहल्ला कमेटियां बनाएं, और अगर टाइगर फोर्स बना दी है और कोई उनको आप पैसे देते हैं तो उनको अप्रोच करें, लोग अपनी मदद आपके तहत जो है अब सेग्रीगेट करें। सर, तो टाइगर फोर्स की क्या जरूरत है जब हमारे पास पोलियो वर्कर्स हैं पूरे मुल्क में? सर मैं ये कह रहा हूं कि जो भी इन्होंने किया है, मैं इसकी फरोई बहस में नहीं जाता। हमें करना क्या है? पहली बात तो ये कि अगले 5 दिन में मेरी जो गुफ्तगू हुई है, अगले 5 दिन में पता चलेगा कि क्या ये बहुत बड़ा, खुदा न खास्ता, गॉड फॉरबिड, खाकुम बदहन, वो कोई बहुत बड़ा ऐसा क्राइसिस बन रहा है। और उम्मीदें ये हैं कि नहीं बन रहा उस तरह से जितना डेवलप्ड दुनिया में बन रहा है, क्योंकि 80 साल से ज्यादा के लोग जो हैं। दूसरी अच्छी खबर ये है कि ये गलत कहा गया कल, जो अताउर रहमान साहब ने कहा कि ये म्यूटेट कर गया है। म्यूटेट नहीं किया इसने, ये मुस्तहकम है, ये अपना जौहर नहीं बदलता। इसलिए ये इसमें, क्योंकि वो बड़ी खौफनाक बात थी, अरबों मर जाते अगर इसकी म्यूटेशन आती तो अभी तक जो इंटरनेशनल जो इस पर रिसर्च हुई है वो ये है कि ये म्यूटेट नहीं करता। ये जो म्यूटेशन 1 से 2000 तक होते हैं उसके दर्जे, ये 20 तक गया है, 4 से 20 तक गया है। लिहाजा इसकी एक दवाई बन सकती है और उसे मारा जा सकता है। और ये जो क्लोरोक्विन है, हार्ट कंडीशन वाले इसको नहीं ले सकते, अज़िथ्रोमाइसिन को भी नहीं ले सकते, लेकिन ये भी उसने कंडीशनल इजाजत दी है एफडीए ने। अब ये करना है हमने, पीपल हैव टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, पीपल हैव टू टेक केयर। हुकूमत ये करे कि यहाँ पे स्टेडियम्स हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, अगर बड़ा बनता, अल्लाह ना करे बड़ा जी 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 डॉक्टर साहब। अच्छा ठीक है, अच्छा जरा मेरे साथ रुकें इरशाद भट्टी साहब। वैक्सीनेशन के ट्रायल्स दुनिया के हर मुल्क में खास करके मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए शुरू कर दिए गए हैं। बरतानिया में MHRA जो उनका रेगुलेटरी एजेंसी है उसने इजाज़त दे दी है, अमेरिका में FDA ने दे दिया है। हमारे यहाँ उसके ऊपर भी कोई जो है वैक्सीनेशन ट्रायल जो कि मगरबी ममालिक में हो रहे हैं उसका भी कोई काम नहीं हुआ, और जो ओवरऑल खौफ है उसको बढ़ाने की कोशिश हो रही। देखिए आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? आपकी प्रायोरिटी है सरे महल इवन फील्ड 1500 वेंटिलेटर टोटल इस मुल्क में। आपकी प्रायोरिटी, आप खालिद टैंक, JF थंडर, एटमी सलाहियत 1500 वेंटिलेटर इसमें। आपके पास क्या है? अल्लाह इस ईमान की ज़्यादा ताकत करे। 22 करोड़ लोग हैं, 2 लाख मस्जिदें हैं, 2 लाख प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं। 22 करोड़ लोग हैं, 2 लाख मस्जिदें हैं, 1.25 लाख नर्सें हैं। 22 करोड़ हैं, 22 करोड़ लोग हैं, 2 लाख मस्जिदें हैं, 1200 अस्पताल हैं। 22 करोड़ लोग हैं, 2 लाख डॉक्टर हैं, और 1.25 लाख बेड हैं आपके पास, और 1500 वेंटिलेटर हैं आपके पास। 63,000 वेंटिलेटर बनते हैं सालाना इस दुनिया में। तो आपके पास दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी 80 कंपनियां अब बाई ओन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करके सैनिटाइजर, मास्क और वेंटिलेटर बना रही है हुकूमत की हेल्प करने के लिए। हमारा किधर गया पब्लिक सेक्टर? हमारा प्राइवेट सेक्टर किधर गया? जो आपने पहले अब बात कही कि पोलियो वर्कर्स हैं, उनको इस्तेमाल करें, क्यों नहीं करते? इससे पहले हमारे पास फौज है, नेटवर्क, उसको इस्तेमाल। आप सिंध का जो प्रेशर है वो फौज पे पड़ेगा। सईद गनी साहब कह रहे हैं डेटा नहीं है, कहां पहुंचाएंगे? इरशाद भट्टी क्या करता है हुकूमत को पता ही कोई नहीं है, अहमद अली क्या करता है कोई पता नहीं है। लेकिन और उसके बाद लेकिन अगर किराना स्टोर को खोल दें 24 घंटे के लिए, जहां पे आटा, चावल, सब चीजें मिल सकती हैं, और वो चूंकि किराना स्टोर तो हर गली मोहल्ले के करीब करीब है पूरे पाकिस्तान में, तो फिर ये सप्लाई करने का जो जिम्मेदारी है कि यूनियन काउंसिल वाला करे या फौज करे, ये तो खत्म हो जाएगा। खत्म सर, बुनियादी तौर पे
یہ جو ہمارا پاکستان، ہمارے وسائل، حالات انفارچونیٹلی کسی کو پسند ہے نہ پسند ہے، جو پہلے دن سے عمران خان نے پوزیشن لی ہوئی تھی، میں بھی اس کے خلاف تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، لاک ڈاؤن کیوں نہیں کر رہے، لیکن جب ہم نے دیکھا کو بہتر انڈرسٹینڈنگ تھی، ہاں ڈے بائی ڈے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، تو میں ان کے قریب جا رہا ہوں کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ جب ایک ڈپریشن پھیلے گا، پینک پھیلے گا، خوف پھیلے گا، چیزوں کو پھیلے گا، تو اس لیے وہ جو آپ کا ہے نا کہ پوائنٹس کھولیں، لوگوں کو ہوپ میں رکھیں، پینک نہ پھیلائیں، اور یہ احتیاط 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 سب سے بڑا، ہر اپنے محلے میں عمران خان ہوں، اپنے گھر میں عمران خان ہوں، مجھے احتیاط کرنی چاہیے، خود کو بچانے چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث سناتا ہوں، یہ سارے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے وہ سنی ہوگی کہ جہاں وبا پھیلے وہاں جاؤ نہ اور وہاں سے نکلو نہ، اور پھر دوسری بات ہے کہ جان بوجھ کر اپنی زندگی خطرے میں ڈالنا خودکشی، جان بوجھ کر دوسری خطرے میں زندگی ڈالنا اقدام قتل، اور ہمارے اب اس دور میں تبلیغ کر رہے ہیں، اس دور میں زیارتیں فرما رہے ہیں، اس دور میں باجماعت مسجد نماز پڑھنے، پوری انسانیت کو خطرہ ہے، خدا کے لیے۔ اچھا صحیح کہا صاحب، یہ جو پالیٹکس ہو رہی ہے کورونا کے حوالے سے، یعنی میں دیکھ رہا تھا کہ پرویز الہی صاحب نے باقاعدہ ایک ویڈیو پیغام ایشو کر دیا، پریس بریفنگ یا پریس ٹاک انہوں نے کر دی کہ تبلیغیوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، جس نے زیادتی کی، حالانکہ تبلیغیوں کا پورے ملک میں پھرنا اور کتنے زیادہ تبلیغی جو ہیں تقریباً 90% جو ہیں اس جس کو چیک کیا گیا ہے وہ پازیٹیو نکل آئے ہیں، تو ان کا تو اقدام غیر ذمہ دارانہ تھا، اور اس غیر ذمہ دارانہ اقدام کو سیاسی لیڈران اور سیاسی پارٹی سپورٹ کر رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک کورونا کے پینڈیمک پہ پالیٹکس ہو رہی ہے۔ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ مذہب تو ہمارا سب کا ہے، ہمارا اس پہ ایمان بھی ہے سب کا، مگر جو یہ سیاسی مقاصد کے لیے یہ اس رولنگ میں اس کی تدریسی بحث میں جانا نہیں ہے نا، یہ منصب ہے ہم اس وقت ہمارا، بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ لین کرتے ہیں ان پہ، کیونکہ ان کی اپنی کوئی سوشل بیسس نہیں ہوتی، یہ کیوں جاتے ہیں ادھر، کیا مجھے بتائیں، یہ کیوں ہمیں ذوالفقار علی بھٹو کو بھی کوثر نیازی صاحب کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کو بھی ہوتی ہے، مجھے یہ بتائیں۔ اسد عمر صاحب نہیں ایک سیکنڈ، نہیں ڈاکٹر صاحب، سعید قاضی صاحب سے معذرت کے ساتھ، آج ہمیں سعید قاضی صاحب مجھ سے زیادہ مسلمان ہیں، تقوی والے ہیں، اس وقت بھی 41,000 تبلیغیوں کی 5200 جو کمیٹیاں ہیں وہ ڈھونڈ مل نہیں رہی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، انفارچونیٹلی مجھے اب بریک لینی ہے، اس کے بعد مجھے اسد عمر صاحب سے بات کرنی ہے۔ ناظرین، بریک کے بعد مجھے اسد عمر صاحب جو منسٹر ہیں پلاننگ کے، وہ مجھے جوائن کر سکیں گے، ان سے ہم حکومت کا بھی موقف لے لیں گے آفٹر دا بریک۔ ناظرین، اب مجھے جوائن کر رہے ہیں فیڈرل منسٹر فار پلاننگ منصوبہ بندی جناب اسد عمر صاحب۔ اسد عمر صاحب نہ صرف پاکستان کے فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں، پی ٹی آئی کے اندر ایک بہت ریشنل اسکول آف تھاٹ کو، منطقی اسکول آف تھاٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور اس وقت جو نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی ہے اس میں پرائم منسٹر کے جو فوکل پرسن ہے کیبنٹ کی طرف سے، وہ اسد عمر صاحب ہے۔ اسد عمر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسد عمر صاحب، نیشنل ٹیلیتھون، بٹ ہو سکتا ہے انہوں نے اس میں دوبارہ یہ کہا ہو کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کے وہ خلاف ہیں۔ اس کے بعد جو میں دیکھ رہا تھا اسکرین شاٹس بھی جو اردو میں لکھا ہوا رہا تھا ریسرچ بیسس کے اوپر کہ 14 دن کے بعد جو فیصلہ کرنا ہے، تو اس کے اندر ہم نے انڈسٹریز منسٹر رزاق داؤد صاحب کو، ظفر مرزا جو ہیلتھ ایڈوائزر ہیں ان کو، فیصل سلطان صاحب ہیں، ان سب کو کہا ہے اور مختلف ان کی ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں کہ کیا کیا ہمیں ریسرچ چاہیے، کیا ہمیں تھنکنگ چاہیے، کیا پروپوزل چاہیے کہ 10 تاریخ کو جب ہم بیٹھے ہیں اپریل کی، یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ بندشوں کو ایسے ہی رکھنا ہے یا ان کے اندر ذرا کمی لے کے آنی ہے، تھوڑی اور گنجائش پیدا کرنی ہے، تو اس کا فیصلہ ریشنل طریقے سے کیا جا سکے۔ ایک چیز جس کا میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، وزیر اعظم جس میں انٹرسٹڈ ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کا یہ جو فیصلہ تھا کہ 14 جو آپ نے فیصلہ کیا، این سی سی نے جو فیصلہ کیا 14 اپریل کا، اس سے ایک دن پہلے بھی تو وزیر اعظم نے ایک سپیچ کی تھی نا، اس میں تو وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤنز کے نیگیٹو ایفیکٹس بھی ہیں، تو پھر ایسا ہے کہ ایک دن میں دوبارہ مطلب آپ لوگوں کا ڈیسیجن چینج ہوا ہے، ایسا ہوا ہے؟ نہیں، تو یہ کہ کسی کے دماغ میں ابھی بھی شک ہے کہ لاک ڈاؤن کے نیگیٹو پہلو بھی ہوتے ہیں، بے تحاشا نیگیٹو پہلو ہے۔ دیکھیں، اب ساری بیلنس کرنے کی، یہی میں نے کل میڈیا ٹاک میں بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی، ایک توازن برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ سارا پاکستان بند کر دیں گے کہ پھیلاؤ ختم ہو جائے، تو اس سے جو لوگوں کی مصیبتیں پیدا ہوں گی وہ آپ سنبھال نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کہیں کہ میں کوئی بھی معاشی نقصان برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوں اور میں کوئی بھی بندش نہ لگاؤں گا، تو اس کے بھی بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ یہ تو ساری اچھی فیصلہ سازی ہے یہی کہ وہ توازن برقرار رکھا جائے اور اس کے لیے مستقل طور کے اوپر ہم سچویشن کو ریویو کرتے رہیں۔ کل کی میں نے میٹنگ کے اندر یہ ذکر کیا تھا کہ ایک چیز جس کے اوپر وزیر اعظم خصوصی طور پر
خود کام کر رہے ہیں اور اس کو ریویو کریں. وہ کنسٹرکشن کے ایریا کا ہے اور اس 14 دن کے اندر اگر کوئی تبدیلی آ سکتی ہے تو وہ کنسٹرکشن کے ایریا کے اندر ہے. وہ وزیر اعظم اس کے اوپر خود کام کریں اور خود ہی انشاءاللہ اعلان کریں گے. اچھا، لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ، پی ٹی آئی رن فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ دو مائنڈز میں ہے؟ ایک اس کی سائنٹیفک لاجیکل ریشنل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ لاک ڈاؤنز اسپیسیفک ہونے چاہیے، اوور آل لاک ڈاؤنز نہیں ہونے چاہیے، پریکٹیکل نہیں ہے. اور دوسرا اس کے سامنے ایک پولیٹیکل پریشر ہے، جیسے سی ایم سندھ کی طرف سے آتا ہے، پی 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 کی طرف سے آتا ہے، پی ایم ایل این کی طرف سے آتا ہے، میڈیا کی طرف سے آتا ہے. سو آپ پھنسے ہوئے ہیں دو چیزوں کے درمیان، یعنی آپ کی جو ججمنٹ ہے وہ اپنی ایک ججمنٹ ہے، دوسری طرف سے آپ کے اوپر سیاسی پریشر ہے. سر اگر سیاسی پریشر تو ظاہر ہے سیاسی جو مخالفین ہیں وہ ڈالتے ہیں. اگر ہم سیاسی پریشر کی بنیاد پہ فیصلے کرنے لگیں تو اس کی پہلی بات تو ہماری کوئی ایکسکیوز نہیں بنتی. اگر ہم سیاسی پریشر نہیں برداشت کر سکتے تو ہم ان عہدوں پہ کیوں بیٹھے ہوئے. اور دوسری چیز کہ پھر ہم فیصلے مختلف بھی کرتے. ہم نے وہ فیصلے نہیں کیے ہیں جو سی ایم سندھ چاہتے تھے یا کوئی اور سیاسی مخالفین چاہتے تھے. ویسے مجھے یہ بڑا مزیدار لگتا ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون کی آزاد جموں اینڈ کشمیر میں بھی حکومت ہے اور ان کی گلگت بلتستان کے اندر بھی حکومت ہے. وہ این سی سی کے ممبرز بھی ہیں وہاں پہ. چیف منسٹر گلگت بلتستان اور آزاد جموں اینڈ کشمیر کے وزیر اعظم بھی بڑے کنسٹرکٹیو طریقے سے، بڑی بیلنس طریقے سے وہ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. ان کے چیف سیکرٹریز جو ہیں وہ ہماری آپریشنل میٹنگ کے اندر بھی ہوتے ہیں. لیکن ان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ جو باتیں کرتی ہے وہ کچھ اور ہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو وہ ان دونوں کا تو مجھے آپس میں توازن نہیں نظر آ رہا. لیکن نہیں، یہ بالکل جو بھی سیاسی پریشر ہو وہ اپنی طرف ہے. ہم جو فیصلے کریں، جو ہم توازن پیدا کرنے کی کوشش کریں، وہ سیاست اور اچھی گورننس کے درمیان نہیں ہے. ہم جو توازن پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ صحت کے اوپر جو براہ راست منفی اثر پڑ سکتا ہے پھیلاؤ کا، اس میں، اور جو معاشی سرگرمی روکنے سے لوگوں کے اوپر جو معاشی دباؤ آ رہا ہے اس میں بیلنس، توازن پیدا کرنے کی ضرورت ہے. وہ اصل اس وقت چیلنج ہے. اگر کوئی کوشچن یہ پوچھے، جیسے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کی اب تک کی کامیابی کیا ہے اور آپ کی ویکنیسز کیا رہی ہیں، تو کیا جواب دیں گے آپ؟ دیکھیں میرے خیال میں کامیابی کے اندر 2-3 چیزیں گنی جا سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ ایک بہت مربوط فیصلہ سازی کا اور اس کے بعد آپریشنل امپلیمنٹیشن کی مانیٹرنگ کا نظام ہمارے سامنے بن کے آ گیا ہے. پاکستان کی اس وقت جو جمہوریت ہے اور جیسا پاکستان کا اس وقت آئینی ڈھانچہ ہے 18ویں ترمیم کے بعد، تو اس کے اندر بڑی اختیارات موجود ہیں صوبوں کے پاس، گلگت بلتستان کے پاس، آزاد جموں کشمیر کے پاس. اور اس وقت 4 مختلف سیاسی پارٹیز کی لیڈرز ہیں جو ان صوبوں کو یا آزاد کشمیر کو لیڈ کرتے ہیں. اس کے باوجود بہت اچھی کنسٹرکٹیو طریقے سے، مثبت طریقے سے آپس باہمی مشاورت کے ساتھ اور کوآرڈینیشن کے ساتھ کام ہو رہا ہے. وہ پرفیکٹ نہیں ہے، اس کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے، لیکن پوری کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو کیا جائے. تو ایک تو یہ بہت بڑی ہماری کامیابی ہے کہ ہم بحیثیت قوم ایک کہتے ہیں کہ آل آف گورنمنٹ اپروچ، یہاں پہ آل آف نیشن اپروچ کے ساتھ ہم چل رہے ہیں. میرے خیال میں ایک تو وہ بہت بڑی بہتری ہے. دوسرا اس کے علاوہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ جو پھیلاؤ ہوا ہے جیسے کئی ممالک میں ہوا ہے، ویسا پاکستان میں نہیں ہوا. اور پاکستان ان ممالک میں سے تھا جس نے سب سے پہلے اقدامات کیے. آپ نے بھی وہ ویڈیوز دیکھے ہوں گے، میں نے امریکہ کے بھی ویڈیو دیکھے ہیں، میں نے کینیڈا کے بھی ویڈیوز دیکھے ہیں کہ پاکستان سے لوگ باہر گئے ہیں. اس میں سے کچھ پاکستانی اوریجن کے لوگ ہیں، کچھ میں نے فورنرز کے میں نے ویڈیو دیکھے. انہوں نے کہا یار ہم پاکستان سے بھی آئے ہیں، تو پاکستان کے ایئرپورٹس پہ جس قسم کی اسکروٹنی ہو رہی ہے اور جس قسم کی اسکریننگ کی جا رہی ہے اس کا تو ہم اشر اشیر یہاں پہ کینیڈا اور امریکہ میں نہیں دیکھ رہے. تو ہم نے ارلی ایڈ کیا، ہم نے مشکل فیصلے بھی کیے. ووہان سے جس وقت اسٹوڈنٹس کے واپس لانے کا فیصلہ تھا، بڑا پریشر تھا، اس کو بھی ہم نے کیا برداشت. تو میرے خیال میں یہ تو بڑی پازیٹیو ہوئی. تھوڑی سی شروع کے اندر جو کمزوری ہوئی میرے خیال کے اندر وہ یہ ہوا کہ اس وقت کیونکہ اتنا مربوط نظام نہیں سیٹ اپ کیا تھا، حالانکہ اس وقت قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا، این سی سی بن چکی تھی، لیکن شروع میں اتنے کوآرڈینیٹڈ ڈیسیشنز نہیں ہو سکے اور ایک تاثر یہ پیدا ہوا کہ ہم لوگ کوآرڈینیٹڈ نہیں ہیں. وہ میرے خیال میں آہستہ آہستہ جیسے ٹائم گزرا ہے اس کے اندر بہتری آتی جا رہی ہے. تفتان کی جو مس مینجمنٹ ہے وہ اس فیز میں ہوئی جہاں پہ اتنی کوآرڈینیشن نہیں تھی. سر تفتان کو ذرا سا اسکروٹنائز کر لیں معین. 2 مختلف پہلو ہیں تفتان کے. ایک تو یہ کہ وہاں پر جو لوگ تھے
وہ کس کنڈیشن میں ان کو وہاں پر ٹائم گزارنا پڑا اور ان کے لیے کیا فیسلٹیز ٹھیک تھیں یا نہیں تھی. دوسرا یہ ہے کہ تفتان کی وجہ سے پاکستان میں مینجمنٹ نہیں تھی نا جی وہ مینجمنٹ پرابلم تھا نا کہ ان کو بارڈر پہ روک دیا, کوارنٹائن فیسلٹی نہیں تھی, مینجمنٹ پرابلم. میں نے کہا مینجمنٹ پرابلم تھا نا وہ. میں ابھی آتا ہوں, میں آپ کو اس پوری چیز کا جواب دے رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تو وہ پہلو ہے, دوسرا پہلو یہ ہے کہ کیا پاکستان میں کورونا کا جو پھیلاؤ ہوا ہے وہ تفتان کی وجہ سے ہوا ہے, کیونکہ ایک تاثر یہ دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ کیونکہ تفتان کے اندر مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہوئی, اس کی وجہ سے پورے پاکستان کے اندر یہ وبا پھیل گئی ہے. تو پہلی چیز کا میں جواب دے دیتا ہوں کہ کیا اس سے بہتر ہو سکتا تھا؟ بالکل ہو سکتا تھا. وہ جتنا ریموٹ لوکیشن ہے بلوچستان کی حکومت نے اس کے اندر جتنی کام کرنے کی کوشش کی, جو وفاق سے مدد ہو سکتی تھی انہوں نے کوشش کی. کیا اسے بہتر کام کیا جا سکتا تھا؟ بالکل کیا جا سکتا تھا. لیکن میں ذرا سے یہ بھی سوال پوچھ لوں کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے لیڈرز ہیں جو یہ اتنی کرٹیسزم کر رہے ہیں, سندھ کے اندر بھی وہاں پہ لوگ جو تھے تفتان کے بارڈر پہ, اس میں سے کئی لوگ ایسے تھے جو سندھ کے تھے, اس میں سے کئی ایسے تھے جو گلگت بلتستان کے تھے اور دوسرے صوبوں کے بھی تھے. تو ذرا میں یہ پوچھ سکتا ہوں مراد علی شاہ سے اور بلاول زرداری سے اور شہباز شریف اور نواز شریف سے کہ اگر یہ وہاں پر ایڈیکویٹ نہیں تھے, یہ تو آپ کے صوبوں کے شہری تھے نا, ذرا یہ بھی ہمیں بتا دیں آپ نے کیا کیا. یہ بالکل غلط ایک تاثر دیا گیا ہے کہ یہ ساری وبا پاکستان میں تفتان کی وجہ سے پھیل گئی ہے. جو پھیلاؤ ہماری آبادی کے اندر ہوا ہے یہ ان لوگوں کے وجہ سے ہوا ہے جو امریکہ سے, یو کے سے, سعودی عربیہ سے اور مختلف جگہوں سے آئے تھے پاکستان کے اندر, جو کوارنٹین کے اندر ڈائریکٹلی نہیں گئے تھے. یہ میں کلیئر کرنا چاہتا تھا. آخری چیز تفتان پہ میں یہ بتا دوں کہ یہ قوم سے آئے تھے زیادہ تر لوگ, جو 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا رستہ ہے تفتان کے بارڈر تک. وہ عام بسوں کے اندر آئے تھے, ایک دوسرے کے اوپر گتھم گتھا آئے تھے, تو اگر ایک دوسرے سے ان کو ایکسپوجر ہونا تھا اس کا بہت موقع مل چکا تھا تفتان کے بارڈر تک پہنچنے تک. اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا وہ خیر اس کی تو ہم بات کر چکے ہیں. اچھا, اب فہد حسین صاحب جو کہ پرومننٹ کالمسٹ ہیں, ٹیلی ویژن پرسنالٹی ہیں, ڈان کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں, انہوں نے آج ایک پیس لکھا ہے ریڈ زون فائلز ہو ہیز سنڈ, جس میں ایک تو انہوں نے بہت تعریف کی ہے کہ جس طرح سے چیف منسٹر مراد علی شاہ جو ہیں سندھ میں وہ ایمرج ہوئے ہیں ایز این ایفیشینٹ پرسن, اس طرح سے پی ٹی آئی ڈیسائزو لیڈرشپ نہیں دے سکی. اس میں انہوں نے شہری رحمان کے اس ایک بڑے ہی معنی خیز ٹویٹ کا بھی ذکر کیا ہے جس کا عنوان ہے کہ وائی سلو ڈاؤن سندھ, جس میں یہ الزام ہے کہ پی ٹی اے, نادرا, فیڈرل بورڈ آف ریونیو سندھ حکومت کو وہ ڈیٹا اور وہ انفارمیشن اور کوآپریشن پرووائڈ نہیں کر پا رہے ہیں. پیورلی ایک کیپیسٹی ایشو ہے, سلو ہے سارا معاملہ, جس کی وجہ سے سندھ جو کہ بہت ایفیشینٹ کام کر رہا ہے وہ پھنسا ہوا ہے بیکاز فیڈرل گورنمنٹ ایفیشینٹ کام نہیں کر پا رہی. سر میں جو ہوں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی میٹنگ چیئر کرتا ہوں, چیف سیکرٹری سندھ وہاں پر آج بھی موجود تھے, میں این سی سی کی بھی میٹنگ اٹینڈ کرتا ہوں. یہ مجھے سیاسی بیان تو سننے کو نظر آ رہے ہیں, یہ ٹیبل کیوں نہیں ہوتے وہاں پر؟ ایک تو ان کا انہوں نے قمر الزما قاہرہ صاحب نے تو کھل کے کہہ دیا میں سیاست دان ہوں اور لوگ جو بھی حالات ہو میں تو ہر صورت میں سیاست کروں گا. وہ سیاست کر رہے ہیں, ان کو کرنے دیں سیاست. جہاں تک پی ٹی ان کا تعلق ہے کسی ایجنسی نے اور یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آفیشلی طور پہ یہ جو شہری رحمان کی کمپلینٹ ہے یہ آفیشلی ٹیبل نہیں ہو رہی چیف سیکرٹری سندھ کی طرف سے. سر ہمارے پاس تو میں بول رہا ہوں نا, میں تو آج بھی میٹنگ اور جہاں ان کو پرابلم آ رہا تھا وہ پرابلم بتاتے بھی ہیں. ہم تو ابھی میں نے کتنی تعریف کی کہ کوآپریٹ کرنے کی کوشش کریں ایٹ آپریشن لیول. میں پھر دوبارہ یہ کہوں گا چاہے سندھ کی گورنمنٹ ہو, سندھ کی گورنمنٹ باقی جتنی بھی ہیں, کسی بھی سیاسی پارٹی کا چیف منسٹر ہو, اس وقت بڑے مثبت طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے, لیکن کیا یہ کسی نے کہا کہ جان کے سیبوٹاج کر رہے ہیں؟ کیا انہوں نے کوئی ایشو ٹیبل کیا؟ آج میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ ٹیبل کیا گیا؟ اب کل صبح میٹنگ ہے, دیکھتے ہیں کہ کل صبح کی میٹنگ میں چیف سیکرٹری سندھ کیا کہتے ہیں. اچھا, ایک لاسٹ ایک 1 or 2 کوسچنس بہت کوئکلی کہ وے فارورڈ کیا ہے. ہم تو یہ بھی ایک چیز دیکھ رہے ہیں, ایک ہم مشاہدہ دیکھ رہے ہیں, آبزرویشن دیکھ رہے ہیں کہ شاید ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش کے جو حالات ہیں, یہاں کی جو ڈیموگرافی ہے, یہاں ینگ پاپولیشن ہے, جیریاٹرک پاپولیشن نہیں ہے, یہاں ویسے ایکسپوجر ٹورڈز انفیکشن بہت ہے, شاید یہاں امیونٹی ہے, یہ ملیریا زون بھی ہے, کہ ہمارے یہاں جو فرٹیلٹی ریٹ ہے اب وہ اس وقت 27-28 ہے شاید, ہمارا جو فرٹیلٹی ریٹ ہے وہ مین مارکر ہے
چاہے لوگ ٹیسٹ پازیٹیو ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. ہمارا فرٹیلٹی ریٹ ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں اس قسم کا نہیں ہے. تو آپ کی پھر کیا تھنکنگ ہے؟ ظاہر ہے آپ اس وقت ایک ایسا یونٹ ہیڈ کر رہے ہیں جو ساری چیزوں کی طرف دیکھ رہا ہے. کیا ہم اگلے 14-15 دنوں میں اس کی سپائک کے خطرے سے باہر نکل جائیں گے؟ نہیں سر، یہ اس وقت پری میچور ہوگا یہ کنکلوژن ریچ کر دینا. لیکن جی یہ ایسا ضرور ہے کہ جو ابتدائی سائنز آئے ہیں اس میں لگتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو مورٹیلٹی ریٹ ہے، جو ہلاکت ہونے کا جو ریٹ ہے، وہ اس سے کم ہے بنسبت جو ہم مغرب کے اندر دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ ارلی ڈیٹا ہے، اور جو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ 10 تاریخ سے پہلے جو ہم فیکٹ بیس ریسرچ بیس فیصلہ کرنے جاتے ہیں، اس کا ایک بہت اہم عنصر یہی ہے، اور اس کی باقاعدہ ذمہ داری لگائی گئی ہے، لیڈ دی گئی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پہلے جو ہے ہم ایک بہتر پوزیشن میں آ سکیں گے. کہ آپ نے جو سوال لیکن ریسپریٹری پرابلم سے ہونے والی ڈیتھ تو نہیں چھپ سکتی نا اسد صاحب؟ جو ریسپریٹری پرابلم سے مرے گا، جس کی ڈیتھ ہوگی، وہ تو چھپ نہیں سکے گی. سر میں اسی لیے تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ ابھی ابتدائی ڈیٹا آیا ہے. ابتدائی ڈیٹا پہ ایسا لگ رہا ہے کہ مورٹیلٹی ریٹ کم ہے، لیکن ابھی ابتدائی ڈیٹا ہے. اس کے اوپر مزید ہم کام کر رہے ہیں، اور اس کام کو کرنے کے بعد ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے. آج سے 1 ہفتے 10 دن کے بعد ہم ایک بہتر پوزیشن میں ہوں گے کہ زیادہ معنی خیز بنیاد کے اوپر ہم یہ کہہ سکیں کہ کیا واقعی یہ حقیقت ہے یا نہیں. ایسا ابتدائی ڈیٹا سے تو لگ رہا تھا، لیکن شاید یہ کنکلوژن درست نہیں تھی. تو میں بہت زیادہ جلدی اس نتیجے پر نہیں پہنچنا چاہتا جب تک ہمارے پاس ایک مؤثر طریقے سے مربوط ڈیٹا نہ آ جائے. بہت شکریہ عمر. پاکستان کے پلاننگ منسٹر، منصوبہ بندی کے وزیر جو ہیں، جو کہ فوکل پوائنٹ ہیں اس پوری کورونا کرائسس کیمپین میں پرائم منسٹر کی طرف سے، وہ ہمیں وفاقی حکومت کا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے. بہت شکریہ. پھر آپ سے ناظرین ملاقات ہوتی ہے. آج اتنا.